السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے جاسوسوں نے بتایا کہ ایک عالم دین ہے جو بہت اچھا خطاب کرتے ہیں، لوگوں میں بہت زیادہ مقبول ہو گئے ہیں۔ سلطان نے کہا، آگے کہو۔ جاسوس بولے، کچھ غلط ہے جسے ہم محسوس کر رہے ہیں مگر الفاظوں میں بیان نہیں کر پا رہے۔ سلطان نے کہا، جو بھی دیکھا اور سنا ہے بیان کرو۔ جاسوس بولے کہ وہ کہتے ہیں کہ نفس کا جہاد افضل جہاد ہے، بچوں کو تعلیم دینا ایک بہترین جہاد ہے، گھر کی ذمہ داریوں کے لیے جدوجہد کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ سلطان نے کہا، تو اس میں کوئی شک ہے؟ جاسوسوں نے کہا کہ انہیں کوئی شک نہیں، لیکن اس عالم کا کہنا ہے کہ جنگوں کیا ملا، صرف قتل و غارت گری، صرف لاشیں۔ جنگوں نے تمہیں یا تو قاتل بنایا یا مقتول۔ سلطان بے چین ہو کر اٹھے۔ اسی وقت عالم سے ملنے کی ٹھانی، ملاقات بھیس بدل کر کی اور جاتے ہی سوال کر دیا کہ جناب ایسی کوئی ترکیب بتائیں کہ بیت المقدس کو آزاد اور مسلمانوں کے خلاف مظالم کو بغیر جنگ کے ختم کرایا جا سکے۔ عالم نے کہا، دعا کریں۔ سلطان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عالم پوری فلسطینی بلکہ صلیبی فوج سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ سلطان نے سب سے پہلے اپنے خنجر اس عالم کی انگلی کاٹ دی۔ وہ بری طرح چیخنے لگا۔ اب سلطان نے کہا کہ اصلیت بتاتے ہو یا گردن بھی کاٹ دوں۔ پتہ چلا کہ وہ سفید پوش عالم ایک یہودی تھا۔ یہودیوں کو عربی بخوبی آتی تھی، جس کا اس نے فائدہ اٹھایا۔ سلطان نے بتایا کہ اس کے جیسے درس اب خطبوں میں عام ہو چلا تھا، بڑی مشکل سے یہ فتنہ روکا جا سکے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب مسلمانوں کے بھیس میں یہودی عالم کی تفتیش کی تو پتہ چلا یہ یہودی عالم مسلمانوں کو ورگلانے آیا ہے اور اس کا مقصد مسلمانوں کو جہاد سے روکنا ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کی مکمل تفتیش کی تو اس کے ساتھ 2 عورتیں بھی شامل تھیں جو غیر مسلم تھیں۔ ان کے گھر سے شراب کی بوتلیں اور دوسری حرام چیزیں برآمد ہوئیں۔ اس یہودی عالم کے گھر کی دیواروں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی نعوذ باللہ تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عالم اور اس کے ساتھ عورتوں کو بھی حراست میں لے لیا۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس یہودی کا فتنہ ختم کیا۔